یہ مسئلہ مرثیہ جو ہے اس کا نام ہے زخم انا. اس کے دو حصے تھے. ایک تو تھا جو اس کو تو میں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. دوسرے حصے سے میں آغاز کرتا ہوں. اس میں بھی سارا انتخاب ہے. ایک دفعہ لوگ آ رہے ہیں درود بھیج دیجیے. منظر یہاں سے ہے کہ جب کوچ کیا محمد نے جہاں سے، محمد نے جہاں سے جب کوچ کیا محمد نے جہاں سے، منہ دھوتے تھے عباس و حسین اشک رواں سے، یوں روتے تھے اکبر کے گزر جائیں گے جہاں سے، رو کر یہ کہا قاسم جزی جان ماں سے، سبقت لیے جاتے ہیں سبھی ابن حسن پر، سبقت لیے جاتے ہیں سبھی ابن حسن پر، اور تنگ آیا ہے یہ عمر کا جاواں میرے تن پر، دیتے نہیں امو مجھے مرنے کی رضا کیوں، دیتے نہیں امو مجھے مرنے کی رضا کیوں، رکھا ہے نہ جانے مجھے سینے سے لگا کیوں، اس رات سے پردہ نہیں دیتے وہ اٹھا کیوں، کرتا ہوں طلب علم تو ہوتے ہیں خفا کیوں، اور 100 طرح سے مجھ کو جو یہ سمجھاتے ہیں ہم منہ، کیا میری یتیمی پہ ترس، کیا میری یتیمی پہ ترس، اور منت نہیں سنتے میری زاری نہیں سنتے، جذبات کی یہ سینہ فگاری نہیں سنتے، حد یہ ہے کوئی بات بھی ساری نہیں سنتے، کہتے ہیں کہ ہم بات تمہاری نہیں سنتے، ہر بار یہی کہتے ہیں ٹھہرو ابھی ٹھہرو، باقی ابھی مرنے کے لیے ہیں سبھی، ٹھہرو باقی غیرت سے گڑے جاتے ہیں یہاں پاؤں ہمارے، زندہ ہی ہوئے جاتے ہیں ہم گور کنارے، پہلے کہیں ہم سے علی اکبر جو ستارے، مر جائیں گے سچ کہتے ہیں ہم شرم سے، مر جائیں گے سچ کہتے ہیں ہم شرم کے مارے، اور جا کر کسی تدبیر سے امو کو منا لو، اماں مجھے بے موت کے مرنے سے بچا لو، اور سچ ہے کہ نمک خار پرانے ہیں چچا کے، یہ بھی نہیں یہ بھی ہے وجہ گود کے پالے ہیں چچا کے، بابا جو نہیں ہے تو دلارے ہیں چچا کے، کیا صرف پیارے ہم اکیلے ہیں، کیا صرف پیارے ہم اکیلے ہیں چچا کے، کیا اون و محمد سے انہیں پیار نہیں، کیا اون و محمد سے انہیں پیار نہیں تھا، کیوں ان کے لیے لب پہ یہ ان کا، چھوٹے ہیں مگر اتنے بھی کچھ سن میں نہیں، کم درود بھیج دیجیے. چھوٹے ہیں مگر اتنے بھی کچھ سن میں نہیں کم، جو لڑ نہ سکیں اون و محمد کی طرح ہم، آگاہ ہیں اس بات سے خود قبلہ اعظم، تلوار سکھائی تھی چچا نے ہمیں باہم، تلوار سکھائی تھی چچا نے ہمیں باہم، اور خدشہ نہ انہیں چاہیے کچھ سر سنی کا، خدشہ نہ انہیں چاہیے کچھ سر، رگ رگ میں لہو رکھتے ہیں ہم بھی تو علی کا، خدشہ نہ انہیں چاہیے کچھ سر سنی کا، رگ رگ میں لہو رکھتے ہیں ہم بھی تو علی کا، پہ ہم جو یہ امو کی چنا اور چنی ہے بات کوئی اور، مجھے اس کا یقین ہے، اس فکر سے یہ دل میرا بے تاب و حزین ہے، یہ عذر کہیں
آپ کے باعث تم نے نہیں ہے ہائے 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 یہ عذر کہیں آپ کے باعث ممتا کی کسک راہ میں حائل نہ کہیں ہو کچھ اس میں رضا آپ کی شامل ہائے 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 اور کہہ دیجیے ہم منہ سے کہ تفلی پہ نہ جائیں ہائے ہائے میں اذن تو کچھ دیں اذن تو کچھ کارگزاری بھی دکھائیں مر کر بھی نہ میدان سے منہ اپنا پھرائیں رستم بھی مقابل ہو تو خاطر میں نہ لائیں رستم بھی مقابل ہو تو خاطر میں نہ لائیں اور یہ تو نہیں سب لشکر کفار کو ماریں یہ تو نہیں سب لشکر کفار کو ماریں ایسے بھی نہیں ہے کہ نہ دو چار یہ تو نہیں سب لشکر کفار کو ماریں ایسے بھی نہیں ہے کہ نہ دو چار قاسم کی سنی ماں نے جو یہ گریہ ازاری لپٹا کے کہا سینے سے ماں تجھ پہ ہو بھاری لپٹا کے کہا سینے سے ماں تجھ پہ ہو بھاری اس طرح کی باتوں سے نہ کر سینہ فگاری یہ سچ ہے کہ تو جان ہے منہ کی ہماری اکبر کو تو ہے تیری پھوپھی جان نے پالا تجھ کو ہے مگر سید ذیشان نے پالا شبر کے وہ بھائی ہیں پیمبر کے نواسے جس کرتے ہیں جو شے کرتے ہیں ایمان خدا سے جھوٹے نہیں دیتے وہ کسی کو وہ دلاتے ہم کون ہیں روکیں جو تجھے رن کی رضا سے ہم کون ہیں روکیں جو اب منہ نہیں بیٹا وہ امام دو شرا ہیں مختار وہ ہم لوگوں پہ کچھ ہم سوا ہیں مختار کچھ ہم لو پوچھ لو آنسو نہ دکھاؤ دل مستر ہو جاؤ خاموش ہے میرے دانی میرے دل پر دیکھو تو وہ خیمے میں چلے آتے ہیں سرور دکھ ہوگا انہیں یوں تمہیں روتا ہوا پا کر ویسے ہی زمانے کا ستم ان پہ سوا ہے دکھ ہم سے بھی پہنچے تو بڑے اور سن کر یہ رکے قاسم زیگات کے آنسو دل ٹھہرا تو حاصل ہوا جذبات پہ قابو مقتل کے تصور میں مچلنے لگے بازو مقتل کے تصور میں مچلنے لگے بازو کہتے تھے کہ گر اذن بگا دے مجھے منہ صفین کے منظر کا اعادہ نظر آئے صفین کے منظر کا اعادہ نظر آئے سر ایک نہ گردن پہ نہادہ سر ایک نہ گردن پہ نہادہ نظر آئے وہ بازو کی مچھلی کو ٹٹولے جو یہ کہہ وہ بازو کی مچھلی کو ٹٹولے جو یہ کہہ کر تب ہاتھ لگا بازو کے تعویذ کے اوپر تعویذ کے ساتھ آنکھوں میں ڈر آیا وہ منظر یاد آ گیا بابا نے کہا تھا جو مقرر جس دم کوئی تدبیر نہ تدبیر چلے گی تعویذ کو پڑھنے سے بلا ٹلے گی اور تعویذ کو کھولا بن شبر نے بھائی اجلت دیکھا تو عریضہ تھا وہ تعویذ کی صورت پڑھتے ہی خوشی سے متغیر ہوئی حالت بولے کہ چچا اب تو مجھے دیں گے بولے کہ چچا اب تو مجھے اور حق بھی ہے میرا اور سفارش بھی بڑی حق بھی ہے میرا اور سفارش بھی بڑی ہے شہ دینے کو دروازے پہ مادر بھی بڑی ہے دوڑے ہوئے تب خدمت شبیر میں آئے گردن کو بہر حال ادب سے تھے جھکائے خط دے کے شہیدی کو سخن لب پہ لائے اب رن کی رضا قاسم دلگیر بھی پائے ماں کی یہی مرضی یہی بابا کی رضا ہے دونوں نے مگر آپ کو مختار کیا ہے
اب شبیر نے خط پڑھ کے کلیجے روکے ہوئے جذبات کا دریا امڑایا، فرمایا کہ قسمت نے تجھے ماں کی چھڑ، میں بھائی کا ہر حکم ہمیشہ بدل آیا، اور میں دیکھیے کہ میں تھا تیرا مختار، نہ ماں تیری ولی تھی، آڑے تھی شریعت جو رضا رن کی ندی تھی، اب مجھے کیا ہے سدھارو میرے دل پر، بچنے کا نہیں کوئی نہ عباس نہ اکبر، ایک ننھا مجاہد بھی یہاں ہے سر محشر، وہ کون؟ وہ میرا علی اصغر، مجھ پر جو گزرنا ہے گزر جائے گی بیٹا، صدمے سے تیرے ماں تیری مر جائے گی، قسمت میں جو لکھی ہے میرے آہو وہاں ہو، باقی ہے ابھی تھوڑی جو عمریں گزراں، اور خورشید ہے شبیر کے سینے پہ جہاں، اور وہاں تیری جدائی کا بھی ایک داغ، وہاں تیری جدائی کا بھی ایک داغ نہاں، اور غم سے نہ ایزا کے نہ انصار سے ہوگا، مرنا تو مجھے خنجر سن کر یہ سخن کہنے لگے عاصم گلرو، خوش ہو کہ مجھے کیجئے رخصت میرے امو، کہیے میری ماں سے بھی بہائیں نہ وہ آنسو، مرنے کا میرے رنج نہ کیجئے شہ خوشبو، ہر بات تو دیکھیے کہ ہر بات تو روشن ہے امام ازلی پر، جیتے ہیں جو مرتے ہیں حسین ابن علی پر، جیتے ہیں جو مرتے ہیں حسین ابن علی پر، اور لی کہہ کے یہ عاصم نے انا عشق کی ایک بات، آیا جو اشارے کو تو اڑنے لگا رہبار، کہتے ہوئے جاتی تھی کہ اے فوج ستمگار، ہم آئے ہم آتے ہیں خبردار خبردار، کہہ دو پسرے ساتھ سے چھپ چھپ کے نہ بیٹھے، کہہ دو پسرے ساتھ سے چھپ کے نہ بنتا ہے جوان مرد تو یوں چھپ کے نہ بیٹھے، بنتا ہے جوان مرد تو یوں، اور باز سے لڑنے کا ہنر سیکھا ہے ہم نے، ہم پاؤں جماعت کے دیتے نہیں جمنے، غفلت میں جو ڈالا ہے تمہیں دام و درہم نے، چھوڑا ہے تمہیں خالق باری کے کرم نے، جن پر سے خدا دست کرم اپنا اٹھا لے، ہو جاتے ہیں وہ نار جہنم کے حوالے، ہو جاتے ہیں وہ نار جہنم، اور دروازہ معافی کا کھلا ہے جو طلب ہو، وہ کام کرو اب بھی جو بخشش کا سبب ہو، کہ سامنے شبیر کے زانوئے ادب ہو، لوٹاؤ جو ایمان پہ تو خوشنو کیے رب ہو، زیرک ہو تو تقلید کرو غرد جری کی، بیعت کرو سب آگے حسین ابن علی جزاک اللہ، وہ راہ مصائب کی تو طے کرتے ہیں سر سے، نکلیں تو نکلتے ہیں کفن باندھ کے گھر سے، کام ان کو تحمل سے ہے مطلق نہ حذر سے، موت ان کو مزے میں ہے سوا شہد و شکر، موت ان کو مزے میں ہے سوا شہد و شکر، ہم سر نہیں رکھتے ہیں یہ آشفتہ سری میں، جیتے ہیں تو شبیر پہ مرنے کی خوشی، ہم سر نہیں رکھتے ہیں یہ آشفتہ سری میں، جیتے ہیں تو شبیر پہ مرنے کی خوشی میں، جیتے ہیں کہہ کر یہ سخن تیر کو قاسم نے جو تولا، کہہ کر یہ سخن تیر کو قاسم نے جو تولا، دل کو پسرے عزت شامی نے ٹٹولا، شبر کا پسر دیکھ کے تنہا اسے بولا، جا بہر حمایت
کسی بھائی کو بھی تولا بغیر امامت کسی بھائی کو بھی تولا اور کچھ لطف تگ و تاز کا تلوار بھی دیکھے کچھ لطف تگ و تاز کا تلوار بھی دیکھے دو آئیں تو لشکر یہ انہیں چار بھی دیکھے کچھ لطف تگ و تاز کا تلوار بھی دیکھے دو آئیں تو لشکر یہ انہیں چار بھی دیکھے دو آئیں تو لشکر یہ انہیں چار بھی دیکھے یہ سن کے کیا گر سے حملہ جو شفیع نے تلوار پہ روکا پسر ابن علی نے کعبہ دیا گھوڑے کو شبر کی دری یہ دیکھ کے بھولا ابو سنبھلنے کے قرینے سنبھلا تو گلا تیرے شرر بار سے کاٹا باپ اور پسر کا جگر ایک وار سے باپ اور پسر کا جگر ایک وار سے کاٹا یہ دیکھ کے منہ حضرت شامی کا ہوا لال یہ دیکھ کے منہ حضرت شامی کا ہوا لال اندوہ سے حسرت سے کئی بار کہا لال ہے میرا فرزند میری جان میرا ارزق سے جوانی میں ہوا آئے جدا لال بدلا جو تیرا لوں گا تو کل آئے گی مجھ کو ورنہ انہیں ہاتھوں سے اجل آئے گی پھر غصے سے للکار کے بیٹوں کو پکارا بولا نہیں غم سے مجھے صبر کا یارا میدان میں اس طفل کا سر جس نے اتارا جاگیر کا اپنی اسے بخشوں گا ادارہ ہمت میں شجاعت میں کسے پاؤں گا علی منصب اسے حاکم سے بھی دلواؤں گا علی یہ سن کے پسر بولے کہ اے رستم ثانی اس رنج سے خون جگر اپنا بھی ہے پانی افسوس مٹی کیسی برادر کی جوانی ہو حکم جسے جا کے کرے ختم کہانی ہو حکم جسے جا کے ختم انعام کا لالچ ہے نہ ڈر جا کے زیاں کا حسرت ہے کہ منہ دیکھ لیں کھلتا ہوا ماں کا یہ کہہ کے چلا ایک پسر جانب میدان رفتار سے گھوڑے کی اٹھاتا ہوا طوفان بوجھ اس کا تھا ایک بوجھ سرے عالم امکان یوں گرز ہلاتا تھا کہ ہو رستم دوران یوں گرز ہلاتا تھا کہ خشم آنکھوں سے ظاہر تھا بدن شعلہ بجا تھا بکتا تھا وہ زیان کے کب منہ سے رہا تھا یوں آ کے ہوا سامنے قاسم کے رجز خان بتلانے لگا باپ فلاں میرا فلاں ماں ہیں شمر کے لشکر میں بھی کم مجھ سے پہلوان دھنلا کے کہا غصے میں قاسم نے کہ دھنلا کے کہا غصے میں قاسم نے کہ خاموش کہ ہم غر رہے بے دین نہیں سنتے خاموش کہ ہم غر رہے بے دین نہیں سنتے چڑیوں کی یہ چین چین کبھی شاہین نہیں کبھی شاہین نہیں سنتے لگتا ہے کہ پتھر ہیں تیری عقل پہ برسے نخوت کا یہ دن ساتھ اتر جائے گا گھر سے مرتا مرنا ہے تو لے شوق سے تلوار کمر سے کردار کوئی خاص کروار کوئی خاص جو سیکھا ہو پدر سے تلوار کوئی خاص جو سیکھا ہو پدر سے اور مصرے تو رجز کے تھے سبازان سے باہر مصرے تو رجز کے تھے سبازان سے باہر اب تیر بھی نکلے گی نہ کیا میان سے باہر اب تیر بھی نکلے گی نہ کیا وار اس نے کیا دن دی بن شبر نے جکائی وار اس نے کیا دی بن شبر نے
حیران وہ ہوا دیکھ کے قاسم کی صفائی، پھر گرج کو رکھتے تیرے شرر باز اٹھائی، یوں تیر سے جاری رہی کچھ دیر لڑائی، آخر تو چلا بعد وہ شبر کے پسر کا، ایک کان میں معدوم تھا رشتہ تن و سر کا، ایک کان میں معدوم تھا رشتہ تن و سر کا، اس قتل سے ارزق پہ گری برق جگر سوز، ظالم نے کیا چیر ایک نہ رہے دل دوز، غم ناک و غم انگیز و غم آمیز و غم افروز، مارے میرے شیروں کا حسن کا یہ نوآموز، اس رنج میں چھائے ہے اندھیرے میرے آگے، اس رنج سے چھائے ہیں میں جیتا رہا مر گئے بیٹے میرے آگے، میں جیتا رہا مر گئے بیٹے میرے آگے۔ ارزق نے روانہ کیا، دو بیٹوں کا حدیث میں سے چھوڑ دیا ہے کہ ارزق نے روانہ کیا تب آخری بیٹا، ارزق نے روانہ کیا تب آخری بیٹا، اور کم ظرف تھا ان تینوں سے تقدیر کا دیتا، تلوار کا اس سے نہ اٹھا ایک بھی پیٹا، بولی یہ عدل یوں تجھے گودی میں سمیتا، تلوار بولی یہ عدل یوں تجھے گودی میں سمیتا، تلوار کا وہ وار جو تھا حد جگر تھا، جھپکی نہ تھی پلکیں بھی کے کنارے سفر تھا، اب عذر نہ تھا ارزق شامی کو کوئی اور، اب عذر نہ تھا ارزق شامی کو کوئی اور، وارد ہوا میدان پہ جنگ وہ فی الفور، کہتا تھا کہ عالم نہیں رہتا ہے بس ایک طور، انسان پہ ہے قسمت کا کبھی مہر کبھی جور، مرنا میرے بیٹوں کا جو لکھا تھا تیرے ہاتھ، مرنا میرے بیٹوں کا جو لکھا تھا تیرے ہاتھ، باندھے تھے تیری عمر سے قسمت نے میرے ہاتھ، باندھے تھے تیری عمر سے قسمت نے، تجھ کس سے لڑنا جو نہیں تھا مجھے منظور، مانے تھی حیا ورنہ نہ عاجز تھا نہ معذور، یہ بات تھی ارزق کی شجاعت سے ذرا دور، قسمت نے میری کر دیا کیسا مجھے مجبور، ہر چند کے تو ان کا باغ حسنی ہے، اب تجھ سے بھی منظور مجھے تیز غنی ہے، اور بابا تیرے میدان میں آتے تو میں آتا، بابا تیرے میدان میں آتے تو میں آتا، عباس پہ جنگ بلاتے تو میں آتا، شبیر جو شمشیر اٹھاتے تو میں آتا، مسلم کوئی نعرہ جو لگاتے تو میں آتا، اور اطفال سے لڑنا میری اوقات سے کم ہے، دیں داد شجاعت مجھے بچے تو یہ ضم ہے، قاسم نے کہا سن کے یہ ارزق شامی، جس جن کے لیے تو نے یہ آزمائے گرامی، ہے میرے لیے باعث فخر ان کی غلامی، اور چلنے کی نہیں مجھ پہ تیری تیز کلامی، چلنے کی نہیں مجھ پہ تیری تیز کلامی، بیٹوں کو بھی کچھ تیری طرح فخر بہت تھا، سچ پوچھو تو سچ کم تھا مگر مکر بہت تھا، بیٹوں کو بھی کچھ تیری طرح فخر بہت تھا، سچ پوچھو تو سچ کم تھا مگر مکر بہت تھا، اور پابند ہیں ہم حیدر صفدر کے چلن کے، پابند ہیں ہم حیدر صفدر کے چلن کے، ہم عرض خداوند پہ چلتے نہیں تن کے، ملزم ہیں ہم ابن شہ قلعہ شکن کے، ہم پھول کے دیکھیں تو دھڑک جاتے ہیں من کے،
فرزند ہیں ہم ابن شہید العاشقین کے، ہم گھور کے دیکھیں تو تھلک جاتے ہیں من کے، شاگرد ہیں عباس کے یہ ناز ہمیں ہے، معلوم ہر انجام کا آغاز، معلوم ہر انجام کا آغاز ہمیں ہے، اس پر یہ کہا الزق شامی نے کہ بس بس کرتے نہیں ہوں مجھ سے تخاطب کا سنا کر، تم بچے شہباز اگر ہو تو میں کر گس، کچھ تم کو میری تیغ کی ہے بس سے نہیں مس، گزری ہیں کبھی جو بلد شام سے مائیں، بچوں کو ڈراتی ہے میرے نام سے مائیں، بچوں کو ڈراتی ہے میرے نام سے، اور دو چار نفس عمر کا حد اور اٹھا لو، تیار ہو مرنے کو تو تلوار نکالو، ایک وار ذرا ارزق شامی کا سنبھالو، عباس جو امداد کو آئیں تو بلا دو، اور دنیا سے بھتیجے کو گزرتا ہوا دیکھیں، چینائے جو وہ بھی تمہیں مرتا ہوا دیکھیں، تب ہونے لگی دونوں میں تلوار سے پیکار، دیتے ہوئی میدان میں دونوں کی شرر بار، ہر بار نیا وار وہ کرتا تھا ستمگار، کوئی رد کرتے تھے ہر وار کو خوبی سے یہ ہر بار، بجتے جو تھے یہ حملہ شمشیر گھراں سے، احسن نکل جاتا تھا بدخوں کی زبان، احسن نکل جاتا تھا بدخوں کی زبان سے، تلوار کا کی جھنکار سے بن گونج رہا تھا، ٹکراؤ سے ڈھالوں کی عجب شور مچا تھا، طوفان سا گردے شمع اسفاں سے اٹھا تھا، دونوں میں کسی کا نہ کوئی وار چلا تھا، تدبیر ظفر کی جو یہاں تھی وہ وہاں تھی، دونوں ہی نے داؤں پہ لگائی ہوئی جہاں تھی، نو مشق تھے یہ اور وہ جہاں دیدہ سپاہی، یہ بندہ شبیر تھا کہ وہ بندہ شاہی، یہ وارث خلد اور جہنم کا راہی، یہ طفل وہاں والوں سے غائب تھی سیاہی، عمروں کے علاوہ بھی تفاوت یہ عیاں تھے، سیراب و شکم شیر وہ یہ تشنہ دہاں، اور جب دال یہ تلوار سے گرتے نہیں دیکھی، جب دال یہ تلوار سے گرتے نہیں دیکھی، جب حسرت پرجوش نکلتے نہیں دیکھی، تدبیر کسی طور جو چلتے نہیں دیکھی، تقدیر کی صورت جو بدلتے نہیں دیکھی، تلوار کو رب گرز گراں سر سے کیا وار، تقدیر تھی بے مہر تو یہ بھی نہ چلا وار، جیسے ہی گیا وار بدتوار سے خالی، قاسم کے جو تھے لیسی تلوار سے خالی، شمشیر دل افگار کے ایک وار سے خالی، رہبار کیا زحمت اسوار سے خالی، رہبار کیا زحمت اسوار سے خالی، نعرہ کیا قاسم نے ستمگار تمہارا ایک اور غنیمِ شہ ابرار، گرنا تھا ادھر ارزق شامی کا زمین پر، ایک برق جگر سوز گری فوج لہیں پر، احسنت کا ایک شور اٹھا عرش بریں پر، سجدہ کیا شبیر نے اس فتح مبین پر، کہتے تھے کہ خالق میرے قاسم کہتے تھے کہ خالق میرے قاسم پہ کرم رکھ، باقی میری بھائی کی نشانی کوئی دم رکھ، اتنے میں خط پر ہے اس کیا، اتنے میں اٹھا شور یہ میدان وغا سے، ہو جائے گا سر
भर हो पाएगा सर भर न कोई इनसे अकेले। हाँ है ये उसी फातिह सिफीन के पोते अजदाद तहे तेल किए जिसने हमारे यलगार करो घेर लो गिरदाब की सूरत सब मिलके इसे लूट लो असबाब की सूरत यलगार से घेरे में दबाए बिने शब्बत पढ़ने लगे तलवार तबर नेज़ो खंजर तन्हा भी लड़े जाते थे आधा से बराबर नागाह लगी तेर जो पुष्ट से सर पर फवारा लहू का सरे मकसूर से निकला शोला से लपकता हुआ दूर से निकला और गिरते हुए चल चिल्ला के कहा आइए अम्मू दीदार करें नज़ा दिखा जाइए अम्मू राजी तो रहे आके ये फरमाइए अम्मू अकबर को भी बानी पे मेरी लाइए अम्मू जीते हुए तस्वीर पैगंबर को जो देखूं हसरत नहीं बात उनके किसी और को देखूं कासिम की सदा सुन के चले अकबर शब्बीर अब्बास भी हमरा थे तोले हुए शमशीर आवाज हुई जाती थी रोने से गुलूगीर फरमाते थे शब्बीर से वाहे मेरी तकदीर लश्कर तो नहीं और अलमदार है बाकी शहजादा तो मरता है नमकदार है बाकी आते हुए आदा ने जो देखा तारी हुआ हर एक पे खौफ का आलम था नज़्म नसब फौज का पहले से जो बरहम पहले से भी कुछ बढ़ के हुआ बरहम और दिरहम मैदान से घोड़े जो उड़ा के गए आदा मैदान से घोड़े जो उड़ा के गए आदा जिंदा तन कासिम को गुजरते अब्बास ने ये देख के पीटा सरोसीना अकबर ने कहा है मेरे लिए जीना कहकर ये गिरे सिब्त शहंशाह मदीना मर जाएगी रो रो की जो देखेगी सखी इस हाल में ये लाश जो घर जाएगी बेटा अम्मा तेरी दुनिया से गुजर जाएगी बेटा अच्छा था कि फिर सबने इकट्ठा किया मिलकर तने महसूस अब्बास की आंखों से तो रुकते न थे आंसू फरमाने लगे थे कि खबा सैयद खुशबू आते हैं हसन कहती है फैली हुई खुशबू कासिम के तने बाज को जल्दी से समेटो देखे न वो यूं लाश को जल्दी से समेटो पामाल तने पास की गठरी सी बना पामाल तने पास की गठरी सी बना कर जब लेके चले खेमों को अब्बास और अकबर रो रो के कहे जाते थे ये सिब्त पैगंबर रो रो के कहे जाते थे ये सिब्त पैगंबर घोड़े यूं ही दौड़ेंगे मेरी लाश के ऊपर घोड़े यूं ही दौड़ेंगे मेरी लाश के हम दोनों का अहवाल ये महज़र में लिखा है होना है वही जो के मुक़द्दर में लिखाया मेरो बने के जो हाल हुआ आमद कासिम से हरम का दौरा जो पड़ा ज़ैनब कुलसूम पे गम का गिरना वो फलक टूट के फरवा पे अलम का गिरिया वो बनाते शहे अक़वाम उमम का ये हाल शिहाब इब्न शबाब और मलिक ये हाल शिहाब इब्न शबाब और मलिक को सब हो चुके मजलिस में मसाब और
ملک کو تہ کر کے بس اب دفتر عرفان کو رکھو تہ کر کے بس اب دفتر عرفان کو رکھو محفوظ جگہ دولت ایمان کو رکھو ہاں اس سے کسی پارے قرآن کو رکھ دو ہاں اس سے کسی پارے قرآن کو رکھ دو کہہ کر یہ سخن اپنے قلم دان کو رکھ دو میں آپ لوگوں سے آنے کی گزارش کروں گا کہ کہہ کر یہ سخن اپنے قلم دان کو رکھ دو ہر چند کے مجلس کا ثواب آپ کو پہنچے ہر چند کے مجلس کا ثواب آپ کو پہنچے کل اجر مراضی میرا ماں باپ ہر چند کے مجلس کا ثواب آپ کو پہنچے کل اجر مراضی میرا ماں باپ کو پہنچے اللہ لعنت اللہ جزاک اللہ. علیہ جزاک اللہ.